علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استحزار نہیں ہے, سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے, کیا کروں میں مریں گے تو, چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کریں بیٹا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. پھر حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہو. دائیں کروٹ لٹاؤ جی مفتی طارق مسعود صاحب, اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ. میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو, سمجھ رہے ہو. آپ بھی نا شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہو گے پھٹے پہ. تو سوچو اپنے بارے میں. کسی کا نام سعید ہے, کسی کا نام وسیم ہے, وہ سوچے وسیم تو ایک دن کہاں ہوگا. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا, دنیا میں الطاف بھائی کراچی آ سکتے ہیں, طرف مقدمہ چل سکتا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, کشمیر آزاد ہو سکتا ہے, یہ سب ممکن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پھٹے پہ نہ لیٹیں, سمجھ رہے. اور یہ بھی خوش قسمت ہوگی کہ پھٹا ملے گا, ورنہ دھماکے میں اڑ گئے تو پھٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. یہاں تو یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ پھٹے سے بھی گئے, قبر بھی آج کل چند لوگوں کو ہی مل رہی ہے. تو یہ استحزار جب کرو گے نا روزانہ بیٹھ کر, بیٹا کچھ بھی روزانہ نا سونے سے پہلے میں منع کر رہا ہوں یہ استحزار کا. آج کل لوگوں کے دل کمزور ہیں, وہ پھر پھٹے پہ ہی نہ لیٹے ہیں کہیں جا کے, اتنا مسلط کر لیتے ہیں کہ وہ رات ان کی. ویسے تو اکابر بزرگ یہ بتاتے تھے سونے سے پہلے یہ مراقبہ کرو. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آج کل جو مراقبے سینٹر ہے ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ مراقبے تھوڑی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں نیلی روشنی پیلی گلابی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ استحزار کرو بیٹا بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. یہ سارا منظر سوچا کریں کہ پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے, ایک چادر ڈالی جائے گی, ادھر سے جی غسل دے رہے ہیں, ادھر سے لٹا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, استنجا کرا رہے ہیں, اور میں پڑا ہوا کو بے یارو مددگار, کچھ بھی نہیں حرکت ہوگی. میں وہ امریکہ جانے کے پلان, وہ پراپرٹی, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اور ایسا بنگلہ اور 4 شادیاں, سب کہاں گئیں؟ کھڈے میں گئیں. اور یہ جو میرے پلان تھے سی اے کا, 1 سیمسٹر باقی رہ گیا ہے, اس کے بعد نوٹ چھاپیں گے, یا چھاپ لیے ہیں تو اب گھر خریدیں گے, یا خرید لیا تب اس میں رہیں گے. کہیں نہ کہیں اسٹاپ پہ بریک لگ کے آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ پھٹے پہ چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھا پوری زندگی انہوں نے پلان بنایا, ہماری زندگی خواہش ہے اپنا گھر بہت بڑا ہو, لیکن وہ خواہش پوری ہونے کا جب ٹائم آیا تو ان کے پھٹے کا ٹائم آ چکا تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے نا تبلیغ میں, مجھے بڑا مزہ آیا ان کے بیان میں. وہ بیان میں کہہ رہے تھے بھی کراچی اجتماع میں کہ لوگ تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے, کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ میں نکلیں گے. پہلے سیٹ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم ابھی یہ کریں گے کہ ابھی ہم شادی کریں گے, پھر ہمارے بچے ہوں گے, پھر ان کے وہ ایجوکیشن ہے, پھر تعلیم ہے, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. اس کے بعد جناب جب بالکل تمام کاموں سے فارغ ہو گئے, بالکل جب سیٹ ہو گئے نا ہر کام میں, پھر چلہ لگائیں گے. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی, کہتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا یہ قبر میں جا کے ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی سیٹ, کیونکہ اتنے مسائل ہیں, ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہو بچے ہو گئے, پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بالغ آدمی کا کہ جاب مل جائے. جاب ملتی ہے تو مسئلے ختم تھوڑی ہوتے ہیں, نئے مسئلے شروع. اب یار رشتہ تلاش کرو, پہلے تو جاب ہی نہیں تھی, کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ, اب رشتہ مل گیا, اگلا مسئلہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی, اولاد ہو جائے. اب اولاد ہو گئی تو پھر اس کی بیماریاں, خسرہ نکل آیا بچے کو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی بچی کو خسرہ, چکن پاکس, یہ بیماری وہ بیماری, اتنے مسئلے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اسکول کی فیسیں ہوتے ہوتے پھر اس کی شادی, پھر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا, پیدا ہوا تھا تو انسان کا لگ رہا تھا, ابھی کچھ اور مخلوق لگ رہا ہے حرکتوں سے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسئلے ہوتے, انہی مسئلوں میں انسان ایک دن پھٹے پہ آتا ہے. غسل کفن کے بعد قبر میں اس کو لٹا کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی یوں کر کے ذرا لٹاؤ قبلے کی طرف. جب لٹا کے پھر اس کا منہ کھول کے کہتے ہیں اب سیٹ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اب جا کے سیٹ ہوا ہے, لیکن اب کسی کام کا ہے نہیں, نہ یہ سروزے پہ جا سکتا ہے, نہ یہ چلہ لگا. تو انہی مسائل کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا گھر بناؤ, جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں, یار کیا کریں, اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, ذرا آرام سے بولیے, میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ, بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو, ہماری 4000 اس وقت 2000 میں میری تنخواہ تھی, 4000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے.
میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے, شادی بھی اکٹھی ہے, سیٹنگ بھی ہم اپنی جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش, بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں, پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے. نہیں بھائی, یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ, پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے خاندان کی خاتون آئی, انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو, پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے, پھر کرتے رہنا. ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہی, تو ہوتے رہے سارے کام, بچے بھی ہو رہے ہیں, ہو ہی رہے نا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ, تو جب ہم وہی ہے نا کہ جب بادام تھے, جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے, جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے دانت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے, ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل وغیرہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو سارے مسئلے ہر دین بھی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں یار, ہم نا ابھی میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا, کوئی عادت پڑ گئی, لت پڑ گئی, تم تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 4 مہینے تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے, عادت چھوٹ جائے گی. پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یوں ہو جائے, اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں جاؤ گے, قیامت آ جائے گی نہیں جاؤ. جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, جو نہیں گیا نہیں گیا. انگلش میں نا ہی وینٹ ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. کسی نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا, اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی وینٹ ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. تو کیا ہے وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری, وہ استحضار سے. تو روزانہ 5 منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے. بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے, سب مٹی ہے بھائی, مریں گے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا, اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے, اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ. آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے, وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف. فروح و ریحان و جنت نعیم. تصور کریں موت کا وقت ہوگا, اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے, اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں. یہ تو میں نے واقعات بھی سنا ہے نا کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں, میں نے تو بیان میں بتایا تھا, ابھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے شہداء کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اپنی ناک سے سونگھی, اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگھی, میں اکیلا نہیں ہوں. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار, ایک یہ انجام بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے موت آ گئی, چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ ایک چور چپکا ہوا ہے, بجلی کا کوئلہ بنا ہوا ہے. وہ صبح کے وقت نا یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا. کتنی بری موت ہے یار, اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی, بولو نا. تو انجام بھائی اچھا انجام, کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو. آگے قبر ہے ہزاروں سال, تو یہ بار 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 سوچنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع. جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ, تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع. یا جانا کدھر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ, پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے, مزہ آئے گا نماز میں. دوسرا کام کیا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تذکرہ. جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا انسان, اس کی کیفیات بننا شروع. آپ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرنا شروع کرو, آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہو جاؤ گے. حقیقت ہے, آپ کالج میں دیکھ لو, یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, لڑکے جو لڑکیوں کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, وہ لڑکیاں وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ کیا بن جاتے ہیں بالآخر, وہ ٹھرکی آٹو پہ ہو جاتے ہیں. وہ بڑھاپے میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. وہ حقیقت ہے یہ. اور جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں, یہ تبصرے زیادہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ انسان کے بچے بنے رہتے ہیں. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ کیفیات اس کی بننا شروع. تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے, جنت جہنم کا تذکرہ زیادہ کرو گے, موت کا تذکرہ زیادہ کرو گے. حدیث میں آتا ہے اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت, وہ چیز جو لذتوں کو فنا کرنے والی ہے نا موت, اس کا تذکرہ زیادہ کرو. حضرت عمر نے جو مہر بنائی تھی نا, اسٹیمپ انگوٹھی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی. جہاں بھی اسٹیمپ لگاتے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اپنی نصیحت کے لیے یہ کیا ہوا تھا, حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی نصیحت کی, بھائی وہ تو اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں بن گئیں. لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ہر وقت دیکھ عمر ایک دن تو دنیا سے جائے گا. جہاں بھی وہ تو خلیفہ تھے نا, جگہ جگہ تحریریں لکھ کے اسٹیمپ لگانی پڑتی تھی. جب اسٹیمپ لگاتے موت لکھا ہوا تھا سامنے, کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا. اور ہم نے آج اپنی زبانوں سے سوچنا تو دور کی بات, موت کا تذکرہ کرنا بھی ختم. جہاں بیٹھو موبائل کی باتیں, جہاں بیٹھو لڑکیوں کی باتیں, جہاں بیٹھو ایکٹروں کی باتیں, فلموں کی باتیں, میچز کی باتیں,
سیاست کی باتیں، اب ہے وہ ایسا ہو گیا، اب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اب ہے اس نے یہ کر دیا، اب ہے تب ہے، سارا دن گھر میں جاؤ تو آلو کباب انڈے پراٹھوں کی باتیں. بیگم کی بات شروع ہوتی ہے، انڈے لینے بھیجا تھا، لائے وہ آپ کو لے کر آ گیا، نہیں لے کر آ گیا، تنخواہ کے یہی بات. وہ بھی اگر اللہ کے لیے بیگم سے باتیں کرو نا تو یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی آپ کی کیفیات بنیں گی.